اسلام کی روح سے موبائل میں روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن کریم کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھنے کی عادت اچھی ہے، پڑھنا چاہیے۔ میری دونوں موبائلوں میں الحمدللہ قرآن کریم بھی ہے، تفسیر بھی ہے، آپ رکھیں، آپ پڑھیں، کیوں نہیں منع، جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ موبائل ہوتا ہی تو اس لیے ہے کہ بندہ اس میں اچھی چیزیں رکھے۔ میں اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں اور اسکول کے ٹیچر کو جو ابھی معاوضہ دے کر اپنے حصے کے پیریڈ پڑھواتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے۔ سرکار نے اعتبار آپ پہ کیا ہے، آپ کو منشی رکھنے کے لیے اختیار نہیں دیا سرکار نے۔ میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا جو شرائط آج چل رہے ہیں، میزان، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم نے اس کو جواز کا کہا ہے، باقی علماء میں اختلاف ہے، شیخ کے معاملات میں جواز کی گنجائش ملتی ہے۔ وہ سب میرے لیے دعا کریں، منگنی کے لیے خصوصی دعا کریں، اور بارش کے لیے، سخت بارش کی ضرورت ہے۔ شادی بھی چاہیے اور بارش بھی چاہیے، یہ دو چیزوں کا اکٹھ مجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں۔ زکوٰۃ بھی ضروری بارش زبردست، بارشیں بند تب ہوتی ہیں جب زکوٰۃ لوگوں نہیں دیتے، آپ زکوٰۃ دیں گے تو پھر بارشیں ہوں گی۔ اصل میں مولانا وجہ کچھ اور ہے، گرمیاں آ رہی ہیں نا، لوگ باہر سوتے ہیں، یہ کہتے ہیں بارش ہو تاکہ اندر سوئیں اور میری شادی ہو جائے۔ بہت اچھا، میں آپ کی وجہ سمجھ گیا ہوں، اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ میرا بھائی بیمار ہے، پاؤں کام نہیں کرتے، دعا کریں اس کے پاؤں اچھے ہو جائے، اللہ آپ کے بھائی کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا فرما دے۔ ایک عورت نے اپنا دوپٹہ قرآن کریم کو بطور غلاف دیا، بعد میں کچھ عرصے بعد دوپٹہ واپس اٹھانا چاہی، اٹھا سکتی ہے، کوئی نہیں مسئلہ، ویسے ہی اس نے قرآن کو احترام کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، کوئی وقف تھوڑی کیا، اس پہ اوپر دوسرا کپڑا رکھ دے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس کو کوئی ایسی چیزیں رکھا نہ کر جس میں بعد میں دل میں آئے او ہو پچتا دی بیٹھیاں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پرفیوم لگانا جائز ہے؟ جی بالکل پرفیوم لگانا جائز ہے، الکوہل والی پرفیوم لگانا بھی جائز ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ الکوہل والی پرفیوم لگانا، وہ الکوہل کی ایک اور قسم ہے جس کی معاملات اس پرفیوم میں آنے پہ آپ کے کپڑے پلیت نہیں ہوتے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ استغفار کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پہ؟ استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے، اب زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، حدیث پاک میں 70 مرتبہ اللہ کے رسول اپنے لیے فرماتے تھے، ٹھیک ہے، بہرحال 70 بھی ایک کثرت میں ہے، تو کم از کم ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام استغفر اللہ کی پڑھ لینی چاہیے۔ فائدہ کیا ہے، کیا انعام ملتے ہیں؟ بارش بھی آتی ہے، اولاد نرینہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور رزق بھی ملتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اس کے فوائد استغفار کے لکھے ہوئے ہیں۔ کس شخص نے اپنے شیخ سے بیعت کی اور اپنے شیخ کے خلیفہ مجاز سے تجدید بیعت کر سکتے ہیں؟ شیخ سے پوچھے بغیر آپ بیعت بدل رہے ہیں، یہ بات اور یہ عادت غلط ہے۔ آپ اپنے شیخ کو اعتماد میں لیں یا اس سے اجازت لیں، پھر آپ معاملات کی تجدید کریں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیں، اگر شیخ دور ہے، آپ کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا، آپ اپنی اصلاح اس سے نہیں کرا سکتے، پھر آپ شیخ کے ترتیب کو بدل کے خلیفہ مجاز سے بیعت کر سکتے ہیں، لیکن شیخ کی ناقدری دل میں نہ لائیں۔ دور ہے اور بات ہے، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، پھر تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ باقی تکافل کی پالیسی، اس پر مجھے دل نہیں بنتا، تو جس کے لیے میرا دل نہیں بنتا میں اس کو کیسے حلت کے فتوے دیتا پھروں۔ میری بچی قرآن کریم حفظ کر رہی ہے، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قرآن حفظ کرنا اچھا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، یعنی قرآن بھول جاتی ہے۔ میں تو ایسی عورتوں کو نہیں جانتا، میری ماں نے قرآن کریم پڑھا، پڑھایا، اپنی 7 بیٹیوں کو پڑھایا، اور اپنی امی سے ہم نے بھی حفظ کیا، 12 بچوں کی ماں ہے میری ماں، اس سے تو کبھی قرآن کریم نہیں بھولا، بھولتا تھا تو امی کے تھپڑ یاد آتے تھے، ہمارے لفظ سیدھے ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے، اپنی سستی سے کوئی قرآن، کل کوئی لڑکا قرآن بھلا دے تو پھر کیا کہو گے؟ لڑکوں کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ لڑکی اور لڑکے کا فرق اسلام نے نہیں کیا، یہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کی بات ہے، اس کو شریعت اور دین کی بات نہ بنائے۔ میں تو کہتا ہوں ایک خاتون کا پڑھ جانا ایک مرد کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پہلا مدرسہ تو ماں کی گود ہوتی ہے نا، پہلا مدرسہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں جو قرآن سنایا اور قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، وہ حضرت فاطمہ کی گود سے سیکھا تھا۔ تو بچی کو پڑھ جانا بہت زیادہ اچھا ہے۔ ہاں، بچی کو ساتھ یہ کہیں بیٹا دہراتے رہنا، اس کو ماحول اچھا دیں، جس جگہ اس کی شادی کرے وہ دیندار ہو تو کوئی قرآن پڑھتی رہے گی۔ آپ جو 100% کٹر
اگر دنیا داروں میں شادی کریں گے تو پھر تو قرآن بھولے گا ہی نا. آپ ترتیب دینداری کی دیکھا کریں. آج کل لوگ شادی میں پیسے کی بنیاد دیکھتے ہیں, دین نہیں دیکھتے. اور خدا کے بندے پیسہ تو ختم ہو جائے گا, دین دیکھیں. اصل چیز دینداری ہے, دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا کریں. ہمارا ایک مسئلہ ہے, دعا کریں اللہ خیر کا فیصلہ کرے, آمین. ہماری والدہ بیمار ہے, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. والدین جب ناراض فوت ہو کر چلے گئے ہوں, کیا لکھا ہے جی, وظیفہ ان کی روح کو سکون, تو اس کے بعد کون سا وظیفہ پڑھیں جو ان کی روح کو ثواب ملے. اچھا. والدین جب آپ سے ناراض گئے ہیں تو دو باتیں ہیں. آپ نے ان کا حق کھایا تھا تو ان کا حق ان کے ورثاء تک پہنچا دو. ایسی بات نہیں تھی کہ حق کھایا ہو, صرف کچھ اوپر نیچے کے معاملات تھے, تو پھر دو باتیں ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے استغفار اور ایصال ثواب کرتے رہو, پڑھ کے ان کو بخشتے رہو, تاکہ ان کا نیکی اعمال نامہ تو کھلا رہے گا. حدیث میں یدعو لہو, جو اولاد پڑھ کے بخشے گی ماں باپ کو ملے گا. نمبر 2, اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو. آپ کی امی کی سہیلی ہے تو اس کو خالہ سمجھو, اس کے گھر میں بھی کچھ لو اور دو. لو کے بجائے دو بہتر ہے. آپ کے ابو کا دوست ہے تو اسے اپنا چچا سمجھو اور اس کے ساتھ اچھائی کے تعلقات رکھو. کل قیامت میں جب آپ کے والدین اٹھیں گے تو ان کو آپ کی گئے ہوا نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ملیں گی اور اپنے دوستوں کی سفارش بھی ملے گی کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے, تو امید ہے وہ آپ سے راضی ہوں گے. ایک مریضہ کل اسلام آباد میں دل کا آپریشن ہے, اللہ پاک صحت کاملہ سے نوازے. سعد محترم, میری والدہ کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں, اللہ پاک اس مرض سے ان کو نجات عطا فرمائے. کوئی وظیفہ, رب اخرجنی مخرج صدق و رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, یہ پڑھا کریں. اس کی پوری ترتیب ہے, تسبیح پڑھ کے 313 مرتبہ پانی پر پلا دیا کریں. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ پاک کرم فرمائیں گے. امام صاحب 3 نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور باقی 2 نمازوں میں کیوں آواز بلند نہیں کرتا؟ تو امام کو سمجھانا چاہیے کہ باقی 2 پہ بھی اونچا پڑھا کر. سری اور جہری نمازوں کا فرق ہے. ہمارے نبی پاک نے 2 نمازوں کو سری رکھا ہے, ظہر اور عصر کو. 3 نمازوں کو جہری رکھا ہے, فجر, مغرب اور عشاء کو. ہم اس طرح کرتے ہیں, حضور نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے. اس کی کوئی وجہ اسلام میں بظاہر اس طرح موجود نہیں ہے, لیکن جو علماء نے اپنے اندازے سے بیان کیا نا, وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک کی 2 صفات ہیں, جلال اور جمال. جلال کا معنی ہے رب کا غصہ اور جمال کا معنی ہے رب کی نرمی. تو اللہ کا جلال سورج کی شکل میں ہے اور اللہ کا جمال چاند کی شکل میں. جب جلال ہوتا ہے نا سورج کی شکل میں, تو اللہ جب جلال میں ہو تو امام کو چاہیے کہ خاموشی رہے. بڑا جلال میں ہو نا, چھوٹا چپ رہے, تو خاموشی سے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے. رب کی صفت جلال کا ظہور ہے. صبح, مغرب, عشاء میں اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے. جب بڑا جمال میں ہو تو پھر چھوٹے بول جایا کرتے ہیں. اس کی بس اپنی طرف سے میں نے وجہ دے دی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی طرف سے ہے, بری ہے تو اللہ پاک شر شیطان سے محفوظ فرمائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.